شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے؟ جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 14 تاریخ 15ویں رات ایک ایسی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کے روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا، آپ کو احساس ہوگا ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات ہے جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایک ایسی رات جسے غفلت میں گزار دینا بدقسمتی ہوگی۔ ایک ایسی رات جس کی بابرکت خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کی معاف کر دیتا ہے، بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں، مومن عورتوں، شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے، شعبان کا مہینہ عبادت نجات کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 4 راتیں ایسے ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: پہلی جمعے کی رات، دوسرا رجب کی پہلی رات، تیسرا شعبان کی 15ویں رات، 14 دونوں عیدوں کی راتیں۔ علامہ ابن تمیم رحمۃ اللہ علیہ شب برات میں عبادت قیام لکھا ہے۔ جیسا کہ سلف میں یہ بات سارے گرو اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت، نجات، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنا چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ چاہیے وہ بچوں کو ایک ساتھ بیٹھا کر تسبیحات، نوافل ادا کریں۔ بزرگان فرماتے ہیں، جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، علم، ترقی، روزگار، شادی بیاہ، تاخیر ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے سچے دل سے معافی مانگنے چاہیے۔ آیت کریمہ تیسرے کلمے کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین کو پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں استغفر اللہ کی کثرت پڑھیں۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے
بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آرام گاہ پر موجود نہ پایا۔ تلاش میں نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال میں مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تمہارے رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشقاق، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ بغض رکھنے والا، شرابی، قتل، شلوار تخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے، اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ سے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے؟ کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان حدیث مبارکہ صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھائے، چراغاں اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کے لازمی سمجھنا، ان کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام اتباع دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے، نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نفل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کریں۔ یہ فضیلت والی راتیں شور شغب، میلے، اجتماع منعقد کرنے کی راحتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی کی روایت ہے، دوسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13، 14، 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخیں بجانا، آتش بازی کرنا، حلوہ کے رسم کے اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اسراف میں شامل ہے۔ شیطانی فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ سے مغفرت، عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ فضیلت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کرے، اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت پڑھیں، اس کی پوری حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میری کسی ولی سے دشمنی کرے اس میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں۔ نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اپنا پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے، اچھا وضو کرے، ظاہر باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں، فضولیتوں سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارے گا، گناہوں سے بچے رہیں۔ دوسرا، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا، اسی کا سبب بیڑا پار ہوگا۔
नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं शब बारात को मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है। क्या कोई शरई हुक्म है या महज एक रिवायत? अगर इस रात को मियाँ बीवी एक साथ ना सोएं तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात के एक ऐसी पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर ना किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती है, लेकिन जब उनमें गहराई में जाए तो उनमें बड़े राज छुपे होते हैं। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि शब बारात के असल रूह और इस रात के असल आमाल के बारे में बताएंगे। शब बारात एक फजीलत वाली रात है जिसे इस्लामी तालीमात में मग़फ़िरत, बख्शिश, रहमत की रात करार दिया गया है। बाज़ लोग इस रात को मखसूस आमाल के साथ मनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी के एक साथ सोने का ताल्लुक़ है उसके बारे में कोई मुसनद हदीस हुक्म मौजूद नहीं जो उसके अमल को ख़ास तौर पर लाजिमी करार देता हो। तो हम उस मौजू के मुख्तलिफ से देखा जाता है तो जिनमें शरई रूहानी अज़दवाजी ताल्लुक़ात शामिल हैं। नंबर 1, अज़दवाजी ताल्लुक़ात और इबादत। इस्लाम में अज़दवाजी ताल्लुक़ इबादत के दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत का बर्ताव करना भी इबादत है। अगर कोई शब बारात को इबादत के साथ साथ अपने शरीक हयात के हुकूक़ अदा करने में गुजारे तो वो दोहरा अजर का मुस्तहिक हो सकता है। दूसरा, शयातीन वसवसों से बचाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो, शैतान दरमियान में दाखिल नहीं दे सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को उभारता है, दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई इस रात को महज इबादत में मशगूल होकर शरीक हयात के नज़र अंदाज कर दे, उससे अज़वाजी ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती है। नंबर 3, मग़फ़िरत दरगुज़र। शब बारात मग़फ़िरत की रात है, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो तो बेहतरीन मौका है वो एक दूसरे को माफ़ कर दें। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो आपस में क़ता ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए वो सुलह और मोहब्बत के साथ शब बारात गुजारें। 40, अज़दवाजी ताल्लुक़ नस्ल इंसानी के बका। अज़दवाजी ताल्लुक़ इंसान की फितरती ज़रूरत है, उसका दुरुस्त तरीक़ा निकाह के ज़रिए ताल्लुक़ क़ायम करना। शब बारात को अगर मियाँ बीवी एक साथ गुजारते हैं तो ये भी नेक नियति के साथ बाइस बरकत अमल हो सकता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, क्या शब बारात में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ज़रूरी है? ये ख़्याल बाज़ माशरों में पाई जाता है। शब बारात में हम बसरी करना लाजिमी या बाइस सवाब है, लेकिन इस्लाम में कोई उसका मुअत्तल एतबार नहीं। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी इस रात को एक साथ गुजार कर मोहब्बत, उल्फत, ताल्लुक़ मजबूत करना चाहे तो ये जायज़ है, मगर उसे शरई या लाजिमी अमल समझना दुरुस्त नहीं। शब बारात में इबादत, तौबा, इस्तिग़फ़ार, हुकूक़ुल इबाद की अदायगी पर ज़ोर दिया गया। मियाँ बीवी का एक साथ सोना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, उल्फत का बर्ताव करना एक मुस्तहसिन अमल हो सकता है, लेकिन उसे शरई फ़रीज़ा ज़रूरी करार देना दुरुस्त नहीं। असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अपने अमाल को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अल्लाह ताला के रज़ा के तलबगार हैं, तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामे से एक नाम ज़रूर टाइप करें। यह आपके लिए भी बाइस बरकत होगा, दूसरों को भी अल्लाह की बाबरकत नाम याद करने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब के हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।